ہشت بہشت 8 جنتیں 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں. اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں فرید الدین گنج شکر نے. فوائد السالکین کے نام سے وہ کتاب ہے. اس میں معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں وہ واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے. انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہ جی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اچھا آپ کو انہوں نے وہ اشر علی رسول اللہ والا واقعہ سنایا ہوا ہے, وہ بھی غلط ہے. اس کے اوپر میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا, اپنا چھڑ دیتا ہوا ہے انہوں نے. اچھا وہ کہتے ہیں مرید چونکہ صادق یقین والا تھا اس نے فوراً پڑھ دیا, تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا نا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا, کلمہ وہی ہے, میری کیا اوقات ہے, اٹھو مت بیٹھو. تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی یہ کلمے پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے؟ اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ؟ صحیح کلمہ. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ کی. نہ, توبہ ایسے نہیں ہوتی. توبہ یوں ہوتی ہے کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا, میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی, تو میں اب توبہ کرتا ہوں, پہلے میں مرید ہو کے آنا پھر تنوں اپنے عقد ہی لینا مریدیت ہی. سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے. سر سانو کہانی کراؤ گے, اسی تے صوفیاء نو ادوں دا جاننے ہیں جدوں تانوں پتہ بھی نہیں سی. اچھا بیعت بھی گئی, ایمان بھی گیا, اور شیخ صاحب پہلے تو جا کے نکاح بھی کران گے نا بیوی نال اپنا, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ گیا, اور وہ اپنے گھر دی فکر پی جانی سی. اس تو بعد کوئی نہیں پئی. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا. توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے. اور اس طریقے سے یہ ویسے منسوب ہے, میں نہیں کہتا انہوں نے کروایا ہوگا, چونکہ یہ ضد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھگتو. اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص حالت میں تھے. تو ہمیں بابا جی آپ کے بتاتے ہیں, خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی پونکنا ہوندا ہے تے نبی اتے ہی پونک دیو, یہی کہتے ہیں نا. میں انہی کا جملہ ان پہ ڈال رہا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے, چونکہ ان کی ضد ہے کہا ہے, چلے کتابوں میں. اچھا وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نا خاص حالت نہیں آپ نے پڑھی, تو ہم پوچھتے ہیں یار با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, اور خاص حالت ہی تسی پونکنا ہی ہوندا نبی اتے تو ڈیلی لینگویج. اور پھر پلی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک حدیث ہے نا جی, اے نہیں پتا کتنے لکھی ہے, وہ میں دس دینا وہ صحیح مسلم میں ہے. نبی الاسلام نے ایک توبہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے کی توبہ پہ کیسی خوشی ملتی ہے. تو اس کی ایک مثال بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص ہو, ایسا شخص جو کسی ریگستان سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے, اس کا سامان اس کی سواری پہ لدا ہوا ہو, جب وہ اٹھے تو سواری غائب. اب کتنی دور تک ریگستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے, پانی اور کھانا کہاں سے لے گا, وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے. اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. تو نبی اسلام فرمایا وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی لڑکھڑا جائیں. وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفراح, خوشی کی وجہ سے لڑکھڑا جائے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اس میں بھی تو دیکھیں اسے کلمہ, تو وہ تو زبان لڑکھڑائی تھی, یہ تو نہیں بعد میں پڑھتا رہتا ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں آپ کہ پڑھ ٹیسٹ کر. وہ تو آپ بھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اس وقت زبان لڑکھڑا گئی تھی, تو یہ کیسے کہیں, وہ تو بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود پڑھوایا سی, لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں. وہ کسی پاسوں نہیں بچتے, کسی پاسوں نہیں بچتے, اور پلیس کی لے رہے ہوتے ہیں اس حدیث کی. اس حدیث کا دور دور اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے. میں ایک بہت پاکستان لیول کے مفتی ہیں ریلویوں کے, ان کو گستاخانہ عبارتوں پہ مناظرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہے, میں نام نہیں لیتا. مجھے فون پہ انہیں خود یہ بات کہی, پھر پرسنل ملاقات میں بھی, کہ بھائی یہ جو آپ گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, خصوصاً کشف المحجوب کی وہ صبر اور شکر والی, میں اسے کفر سمجھتا ہوں. میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, میں بابوں کے پیچھے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا, لیکن کہتے ہیں عوام کے سامنے میں نے بیان کیا, انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا.
تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو عشق رسول کی گھٹی ان کو دی ہے وہ پھر صحیح نہ نکلی. صحیح ہوتی تو بابے کیا چیز تھے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اوپر اس خاک پہ سب کچھ قربان. تو یہ صرف نالین شریف کے بیج ہی آپ لوگوں نے لگانے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے. ایک بندے نے مجھے کہا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا, بات کیا تھی, کچھ پتہ ہے؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو. 100% جھوٹ, کذب, بہتان, افتراء ہے. حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے. یہ رسالہ الامداد ہے, 1915 میں چھپا ہے. آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے. یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے, باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا. میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں. یہ ہے صفحہ 35, یہ انشاءاللہ لگ جائے گا, آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں. یہ صفحہ 34-35 ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں, لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے, بالکل مجبور ہو جاتا ہوں. اتنے میں آپ ہی کا نام, یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں. پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں, میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ پوری پھر میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے, پھر یہ نکل جاتا ہے, پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا, میرے اوپر رکت طاری ہو گئی, زمین پر لیٹا ہوا تھا, زور سے چیخ ماری ہے کیا ہو گیا, لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا. بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا, یعنی میری طاقت میں نہیں تھا, غیر اختیاری تھا اور میرے اوپر موجود تھا. اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال, حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے, اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے, پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب میں بیدار ہوں, یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا کچھ خیال رہا, دوسرے روز بیداری میں رکت رہی, یعنی روتا رہا. کیا کروں, خوب رویا, بہت رویا. اب بہت سی وجوہات ہیں, آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے, میں کہاں تک عرض کروں. یہ مرید کہہ رہے, یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں. اب یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے. نمبر 2, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا, اب تو خواب نہیں تھی. تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں. جب وہ اٹھ گیا ہے, خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے. خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا, کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا, بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑ کھڑا کر اٹھ بیٹھا, تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا, ہاتھ ملتا ہے انسان, انسانی فطرت ہے. یہ بندہ نہیں ڈرتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا, آپ تو اٹھ گئے, آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا, وہ حالات تو رہتے ہیں, وہ معاملات تو رہتے ہیں, وہ اثر تو رہتا ہے نا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا. اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں, میں برا پڑھ رہا ہوں, ٹھیک نہیں پڑھ رہا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ الفاظ ہیں الی آخری درود پاک کے, میں پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے. میرے منہ سے بے اختیار, ناطاقتی پہ, بے حسی پہ, میری کنٹرول میں نہیں ہے, کر رہا ہوں. تو جو جس کے کنٹرول میں نہ اس کو گناہ ہوتا ہے. لرزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ خود ہی ہلے,
خود ہل ہے. نماز میں تو بالکل ٹھیک ٹھہرنا ہے نا, وہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے پھر بھی ہل رہا ہے, تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے, یہ غلط کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے منہ سے خواہ سے لفظ نہیں کر رہے ہیں اور میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا. حضرت تھانوی نے جواب لکھا. اب جواب ان باتوں کا لکھنا پڑتا ہے جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. اگر حضرت تھانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے غلطی کی ہے, تو اس میں غلطی کون سی ہے, خواب غلطی ہے. اور اگر سمجھاتے تو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کی ہے, تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں, مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا کیا. تو خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے.